ویلکم بیک ناظرین. سیلاب کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی تک بارشیں پوری طور سے ختم نہیں ہوئیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماریاں ہیں وہ ایک وبا بن کے پھیلنا شروع ہو گئی ہیں. لوگوں کو کھانا تک نہیں مل رہا. بہت سی سڑکیں جو ہیں وہ تباہ شدہ ہیں, پانی کے نیچے ہیں, اور جہاں گاؤں تھے وہاں دریا بن گئے ہیں. لوگ کشتیوں میں پھر رہے ہیں. اگر جمع بھی ہو جاتا ہے سامان, یقینی طور پہ اتنا تو نہیں ہے جتنے کی ضرورت ہے, جیسے کل ظفر عباس صاحب بتا رہے تھے, لیکن پھر بھی جتنا بھی ہے اس کو پہنچانا جو ہے وہ ایک اور بڑا چیلنج ہے. تو کون لوگ ہیں جو فرنٹ لائن پہ ادھر ہیں, جو حکومت سے جن کا تعلق نہیں ہے لیکن حکومت کے ساتھ شاید مل کر کام بھی کریں ہوں, لیکن ذاتی طور پہ ان کی اپنی تنظیمیں ہیں, اور ان میں سے جو ایک شخص ہیں جو who's playing a leading role وہ ہیں ایدی فاؤنڈیشن کے ایدی صاحب چیئرمین ہیں. عبدالستار ایدی صاحب کے صاحبزادے ہیں, لیکن اب تو اپنی ہی حیثیت میں بہت کام کیا ہے. اور اس وقت بھی اب جو ہم سے بات کر رہے ہیں تو سندھ میں اب میرا خیال ہے نواب شاہ پہنچے ہیں, کچھ گھنٹے پہلے کہیں اور تھے. تو وہ چاہے بلوچستان ہو, چاہے سندھ ہو, سدرن پنجاب ہو, KPK میں ہو, ان کی 8-9 ٹیمز ہیں جو بیک وقت کام کر رہی ہیں. ہمارا مقصد مرنے کا یہ تھا, ان کو دعوت دینے کا یہ تھا کہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ بتائیں کہ نوعیت کیا ہے, اسکیل کیا ہے, مشکلات کس نوعیت کی ہیں, اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہم ایکسپیکٹ کریں. فیصل ایدی صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ہمیں معلوم ہے کہ آپ 24/7 اس وقت اسی معاملے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ لوگوں کو بھی بتانا, ویورز کو بھی بتانا, پاکستانیوں کو بھی بتانا ضروری ہے جو ہر لمحے چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ صورتحال کیا ہے. تو آپ ہمیں کچھ بتائیے گا کہ آن دا گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہ کیا؟ بھی بہت ساری جگہوں پہ پانی جو ہے وہ کم تو ہوا ہے, لیکن اتنا پانی کم نہیں ہوا کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ جو ہے وہ زندگی آسان ہونا شروع ہو گئی ہو. اور ابھی تک لوگ جو ہے وہ واپس اپنی جگہوں پہ جانا شروع نہیں ہوئے ہیں, سوائے اکا دکا جگہوں پہ جہاں پہ پانی پہلے ہی کم تھا. اور جو ہے وبائی امراض جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہے ہیں. ابھی کل کی بات ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ جیکب آباد میں جو ہے وہ 2 جوان بھائیوں کو 17-18 سال کی عمر تھی, ان کو سیلیبرل ملیریا ہوا ہے, مطلب دماغی ملیریا ہوا ہے, جس سے ان دونوں بھائیوں کی موت ہو گئی ہے, جو کہ بہت ہی خراب خبر ہے. اور ہر جگہ سے جو ہے وہ ملیریا کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں, اور میل نیوٹریشنس کے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ کھانا لوگوں کو پورا نہیں مل رہا. لوگ اپنے علاقوں سے باہر نہیں نکل رہے کیونکہ وہ اپنے محلے نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ اپنے علاقے کے جو بند ہے, محلے کا جو بند ہے, اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 20-22 دنوں سے. اور یہ بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے. آج تک کسی بھی ڈیزاسٹر میں اتنا لمبا عرصہ لوگ اپنے گھروں سے دور نہیں رہے. اور گھروں کی یہ پوزیشن ہے کہ جو ہاری ہیں, جو کہ مزدور ہوتا ہے, ان کے گھر کچے ہوتے ہیں, وہ تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. جو تھوڑے سے بہتر زمیندار ہیں, جو بہتر ہیں, جن کے پاس اثاثے ہیں, زمینیں ہیں, ان کے گھر بھی بہت اچھے خاصے ڈیمیج ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور ابھی ورلڈ بینک نے, پاکستانی گورنمنٹ نے اور یونائٹڈ نیشنز نے مل کے جو ہے وہ ایسٹیمیشن جو لگائے ہیں 2-3 دن پہلے, جو اس کی رپورٹس آئی ہیں, کل کی رپورٹس آئی ہیں کہ پاکستان کو $30 ارب کے جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اس ڈیزاسٹر میں, اس میں ہماری یقیناً ہماری بھی اپنی غلطیاں ہوں گی, لیکن یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. اس میں امیر ملکوں کی جو کارنامے ہیں اس کی سزا ہمیں ملی ہے. جی فیصل صاحب, جی تھوڑا سا اگر اسی, جی میں چاہ رہی تھی, آج ہمارے ساتھ کوئی امیر ملک ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس مصیبت سے ہمیں نکالنے کے لیے, اس مصیبت کو ہمیں کم کرنے کے لیے, تکلیف کم کرنے کے لیے, اس لیے ہمیں باحیثیت قوم پاکستانی دنیا بھر میں کہیں پہ بھی موجود ہیں, ہمیں اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہوگی. ایدی صاحب, جی فیصل ایدی صاحب, بہرحال ایک خوددار قوم کے اور ایک ایسی قوم کے جس کو خدا خوفی ہے, دل میں درد ہے لوگوں کا. ہماری تاریخ بھری ہے کہ یہاں سے لوگ اپنے نکلتے ہیں سب سے پہلے مدد کرنے. تو
میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو جو پاکستان میں باحثیت لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جو عمر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا تجربہ ہے ابھی ایز وی اسپیک کے لوگ اتنا دے رہے ہیں جتنا دینا چاہیے، اتنی مدد کر رہے ہیں؟ کیونکہ خاندان تو پاکستان ہے نا جی۔ بالکل پاکستانیوں نے مدد کی ہے، ایسا نہیں ہے نہیں کی، لیکن معاشی بدحالی پاکستان میں پہلے ہی موجود تھی، سیاسی انتشار بھی موجود تھا، اور یہ ساری چیزیں لوگوں میں اتنا خوف و ہراس تھا، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں۔ یہ سیلاب آنے سے کافی دنوں پہلے ہی کراچی کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹریز، ٹیکسٹائل فیکٹریز بند ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ یوکرین کی وار کی وجہ سے پاکستان کا ٹیکسٹائل کا جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اور ویسے ہی پاکستان یہ پینڈیمک اور یوکرین وار اور یہ ساری مصیبتوں سے پوری دنیا گزر رہی ہے، اس تمام تر مسائل کے باوجود پاکستانی قوم نے جس طریقے سے اپنے لوگوں کا ساتھ دیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اور اس مشکل گھڑی میں جو کہ خود پاکستانی قوم پھنسی ہوئی ہے، پاکستان کا بزنس مین طبقہ جو ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ خوشحال نہیں ہے، اور پاکستان کے اوپر جو بہت ساری مصیبتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے۔ ہم اس آزمائش سے بھی نکلیں گے، لیکن ہمارے بہت سارے لوگ تکلیف میں ہیں، ہمیں ان کے لیے مل کے قربانی دینی ہوگی۔ ہمارے ملک میں بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے خطے کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہمیں ان کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہوگا، اور ہمیں مل کے جو ہے وہ اپنے تکلیف زدہ لوگوں کو، اپنے تکلیف زدہ بھائیوں کو نکالنا ہوگا اس تکلیف سے۔ جی یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے، ابھی آپ نے فرمایا کہ بہت سے گاؤں میں، بہت سے علاقوں میں لوگ اپنے بند سے باہر نہیں نکل رہے، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جب آپ جاتے ہیں علاقوں میں اور جہاں پانی کھڑا ہے کافی ہائٹ پہ 6-6 فٹ 8-8 فٹ، تو وہاں جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کدھر بیٹھے ہیں، ٹینٹس ان کو کافی مل رہے ہیں، کھانے پینے کا مل رہا ہے؟ تھوڑا سا ذرا تفصیل میں بیان کیجیے گا، اور جن جن گاؤں میں، شہروں میں آپ کا تجربہ رہا ہے اس کا بھی ذکر کیجیے گا۔ دیکھیں زیادہ تر ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے وہ اب ٹینٹ ملنا شروع ہو گئے، لیکن تحصیلوں میں نہیں ملے ہیں، اور لوگ اپنی تحصیلوں سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تذلیل ہوتی ہے امداد دینے میں، ٹرکوں سے ان کو جو لٹوایا جاتا ہے، اور پہلے کے جو سیلاب کا جو ان کا جو تجربہ تھا، وہ اپنا علاقہ، اپنا محلہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہیں پہ رہیں گے، کچھ بھی ہو، چاہے زندہ رہیں مر جائیں، لیکن ہم یہیں رہیں گے، ہم اپنا محلہ نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے علاقے کا، محلے کا جو بند ہے دریا کا، اس سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ مطلب جو کینال سسٹم ہے ہمارا، اس کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میجورٹی لوگ وہ نہیں ہٹنا چاہتے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ جا کے تذلیل ہوتے ہیں، ہماری جو ہے وہ انسلٹ کی جاتی ہے، جس طریقے سے امداد دی جاتی ہے، تو ہم یہیں پہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور نہیں، اور اگر یہ باہر بھی آئے تو اتنی بڑی پاپولیشن اگر شہروں میں آ جائے گی تو یہ خود سے ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا۔ تو ان کا فیصلہ ہے بھی درست، لیکن لوگ جو ہے وہ امداد صرف بڑے شہروں تک ہی پہنچا رہے ہیں، باہر نہیں جا رہے۔ اندر جو تحصیلوں کے اندر جو تحصیلیں ڈوبی ہوئی ہیں مکمل طور پہ، اس طرف لوگ نہیں جا رہے۔ ہم نے ابھی جو ہے وہ پاکستان جتنی بھی جو ضلع ہیں ان کی تحصیلوں میں کام کرنا شروع کیا ہے، لیکن علاقہ اتنا وسیع ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ ہے کہ ابھی بھی ہم اتنے بڑے پیمانے پہ اب تک اپروچ نہیں کر پائے۔ اچھا، یہ آپ نے اہم بات کی کہ آپ نے کہا کہ ادھر تک پہنچ، کیونکہ کل یہی بات ظفر عباس بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی پہنچ نہیں ہے، لوگ آتے ہیں مدد کرنے، لیکن جہاں تک سڑکیں ہیں وہیں تک رہتے ہیں موجود۔ تو بریک کے بعد ہم آپ سے تفصیلاً اس ایشو پر اور بات کرتے ہیں۔ ناظرین اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ فیصل عیدی صاحب ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے اور جو لوگوں پر گزر رہی ہے جو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے تک پہنچ نہیں ہے، تو آپ لوگ پھر جو آپ جا پا رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں سڑکیں نہیں ہیں؟ بالکل، ہم کشتیوں کے ذریعے بھی جا رہے ہیں، ہم گاڑیوں کے ذریعے بھی جا رہے ہیں۔ ہماری گاڑیاں 3-3 4-4 فٹ پانی میں ہوتی ہیں، اور سڑکوں کی بہت بری حالت ہونا شروع ہو گئی ہے، اور راستے ہم جو ہے وہ اندر کے جو بندوں والے راستے ہوتے ہیں، ہم نے وہ جو ہے وہ مقامی راستے تلاش کر لیے ہیں بہت ساری جگہوں پہ جانے کے لیے۔ اس سے ہمیں اب جو ہے وہ اپروچ تو ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں آبادی بہت بڑی ہے اس کے اندر انوالو، تو ہر جگہ پہنچنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور ٹائم لگے گا، اور پھر ریسورسز بھی جو ہے وہ ہمارے پاس لمیٹڈ ہیں۔
اور پھر بھی ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ جو ہے وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچنے کی کوشش میں لگے. اچھا، تو آپ کے ساتھ جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں ان علاقوں میں جو ان ایکسیسیبل ہیں، اور کون سی جو نجی ادارے ہیں یا لوگ ہیں پرائیویٹلی جو کر رہے ہیں ایسا کام؟ زیادہ تر لوگ شہروں تک ہی محدود ہیں، وہ شہر سے آگے نہیں جا رہے ہیں. ان کے پاس ٹرانسپورٹ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ہمارا اپنا ٹرانسپورٹ کا ایک سسٹم ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹرانسپورٹ مطلب ایمبولینس کی جو ہماری جو سسٹم ہوتا ہے، ہمارے ایمبولینس کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں یہ سارے علاقوں سے واقف ہیں اور یہاں پہ سالوں سال سے مطلب دہائیوں سے جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں. تو ہمارا لوکل نیٹ ورک بھی بہت اچھا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ انٹیکٹ ہے، وہ نہیں ٹوٹا ابھی تک، کیونکہ کشمیر کے زلزلے میں ہمارا کشمیر کا پورا نیٹ ورک ٹوٹ چکا تھا اور ہم نے دوبارہ سے وہاں پہ شروع کیا تو لوکل سپورٹ ہمیں بالکل شروع کے 8, 10, 15 دن تک نہیں ملی تھی. اس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوئی. لیکن یہاں پر ہمیں لوکل ہمارا جو سسٹم ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ کام کر رہا ہے ہمارے ساتھ. جی ہاں، فنکشن کر رہا ہے تو ہمیں پریشانی نہیں ہو رہی. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ آپ تو یہ کر رہے ہیں، سو جس نوعیت کا کام آپ کر رہے ہیں کہ گوئنگ انٹو ایریاز جہاں سڑکیں وڑکیں نہیں اور پانی کھڑا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ سندھ کی حکومت بھی اسی طریقے سے وہاں کام کر رہی ہے اور آرمی کے لوگ بھی جا پا رہے ہیں؟ یہ دو لوگ جو مطلب انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹ وہ جا پا رہے ہیں اندر، وہ اسی طریقے سے کر رہے ہیں کام؟ نیوی اور آرمی ہمارے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ مل کے ہم جوائنٹ آپریشنز کرتے ہیں. کچھ جگہوں پہ نیوی اکیلا کر رہی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ ہم اکیلا کر رہے ہوتے ہیں. ہم آپس میں بانٹ بھی لیتے ہیں کچھ کام کو، کیونکہ میں آپ کو ویسے بھی بتایا کہ پھیلاوا بہت زیادہ ہے، تباہی جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ، وسیع پیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے. تو ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کرتے تھے. ہم علاقے بھی بانٹ لیتے ہیں، مل کے جوائنٹ آپریشنز بھی کرتے ہیں اور ساری چیزیں مکسچر چل رہا ہے ساری چیزوں کا. اس میں آرمی موجود ہے، نیوی موجود ہے، جو ہے لوکل گورنمنٹ جو ہے ان کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں پھر بھی وہ موجود ہے. سندھ گورنمنٹ بھی آتی ہے جو پروونشل گورنمنٹ ہے؟ پروونشل گورنمنٹ میں یہ پی ڈی ایم اے وغیرہ جو ہے وہ ایکٹیو تو ہیں، لیکن پہلے کی طرح ان کا جو ہے وہ نہیں ہے کردار. ان کو ایون این ڈی ایم اے کا بھی جو پہلے کی طرح جو ہے وہ کردار نہیں ہے. ان کو مضبوطی سے آنا پڑے گا اور اس کے بغیر الٹیمیٹلی تو نہیں کوئی سب سے زیادہ کام کرنا ہے، کیونکہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں ان کے ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں. ایڈی صاحب یہ فرمائیے گا، میں جب بات کر رہی ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ، تو ان کے بھی یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن ان کے پاس ہے، ایک منسٹری کے پاس 100 گاڑیاں، چاہے آپ ہیلتھ منسٹری لیں، چاہے ایجوکیشن منسٹری لیں، چاہے کمیونیکیشنز لیں، سو آن سو فورتھ. وہ نکل رہے ہیں باہر جی اس طرح زوروں شور سے؟ نہیں، ڈی سی اپنی طاقت سے کر رہا ہے جو بھی اس کے پاس لوکل وسائل ہیں. اس کے وہ جو منسٹریاں ہیں ان کے پاس تو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ اس رف اینڈ ٹف کام میں نہیں کام آتی. تو یہاں پر جو کام آتی ہیں، جو یہ اپنے جو ڈی ایچ اوز کے پاس جو لمیٹڈ گاڑیاں ہیں، جو ڈی سیز کے پاس لمیٹڈ گاڑیاں ہیں، وہی استعمال ہو رہی ہیں. اور ویسے بھی آپ کو میں نے کہا کہ وسیع پیمانے پہ تباہی ہے، تو اپروچ بہت مشکل ہو رہی ہے لوگوں تک. اور دنیا میں کسی بھی ملک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. یہ ہمیں افسوس، مجھے افسوس ہے، انتہائی افسوس ہے کہ ہم ان کی تباہی کے شکار ہم ہیں، اور وہ لوگ انٹرنیشنل کمیونٹی، امیر ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. فیصل صاحب یہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہے، پھر کسی دن بات کریں گے. ہم نے جتنا دیکھا، جتنا پڑھا ہے، یہ بات شاید کسی حد تک درست ہو، لیکن یہ انٹائرلی تو درست نہیں ہے کہ کسی ٹوٹلی ان کا قصور ہے. میرا خیال ہے ہم نے بھی جو اپنے پلان بنائے تھے فلڈ کے بعد کے پلان 2010 کے بعد، آپ دیکھیے گا ذرا وہ جو پلان 2018-19 میں اپروو ہوا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن تو شاید 5% نہیں ہوئی. ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس، حکومت کے پاس پیسہ نہیں تھا، فورن فنڈنگ چاہیے تھی. اینی وے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتی. یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے ساتھ جب آپ کام کرنے نکلتے ہیں تو لوکل ایم این ایز اور ایم پی ایز آپ کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی کہ وہ امداد دیتے ہیں، متحرک ہیں، مدد کرتے ہیں؟ یہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے. ویسے لوکل ایم پی ایم این ایز فون ان کے آتے ضرور ہیں، لیکن وہ بڑے شہروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ متاثرہ علاقوں میں بہت کم نظر آئے. جی اچھا، اور یہی ایکسپیرینس آپ کا یعنی بلوچستان میں بھی یہی ہے، سندھ میں بھی یہی ہے، اور کے پی کے وغیرہ میں بھی یہی ہے، یا یہ خاص سندھ میں ایسا ہی ہے؟
بلوچستان کا انفراسٹرکچر کافی کمزور ہے. بلوچستان کے بہت سارے متاثرین سندھ کی طرف آئے ہیں بہت سارے اضلاع کے اندر، کیونکہ وہاں پہ نہ اسکولوں کا نیٹ ورک ہے، وہاں پہ اتنی وسائل نہیں ہیں حکومت کے پاس. تو وہ زیادہ تر کراچی جو ہے وہ سندھ کے مختلف اضلاع میں، جیکوباد میں، شداد کوٹ میں جو ہے وہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں پر آ کے انہوں نے چل دیا ہوا ہے، ان کو ہم نے وہاں تک مدد پہنچائی ہے. بلوچستان کا نیٹ ورک تھوڑا سا کمزور ہے، ان کا سیٹ اپ بھی تھوڑا کمزور ہے. اچھا اور جی سدرن پنجاب کا جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہے اور وہ بھی کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کافی حد تک حالات اب بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگ واپس جانا شروع ہو گئے. سندھ کی جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ فلیٹ ہے، اس میں پانی بہت پانی آسانی سے کھڑا نہیں ہوا نکلتا. پانی کا جو زیادہ تر فلو آؤٹ فلو جو ہے وہ ہو رہا ہے ایل بی او ڈی اور آر بی او ڈی پہ. آر بی او ڈی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے، ایل بی او ڈی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے کہ اتنی زیادہ پانی کو نکال سکے، 8 ضلع کے پانی کو وہ نکال سکے. تو وہ اپنی 4 گنا کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے، اور اس کو اور جو برساتی نالے تھے، جو قدرتی نالے تھے، وہ سارے بند ہو گئے ہیں. وہ جب بند بنے تھے ان پہ گیٹ لگنے چاہیے تھے، تو انہوں نے گیٹ نہیں لگائے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارے نالے ختم ہو گئے، ان پہ قبضہ ہو گیا، اور لوگوں نے جو ہے وہ کھیتی باڑی اس پہ شروع کر دی ہے، اور اب پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی جگہ نالا ہے کون سی جگہ نالا نہیں ہے. یہی چیز ہے فیصل عیدی صاحب. زندہ جی یہ فیصل عیدی صاحب، یہ کلائمیٹ چینج نہیں، یہ مس ہینڈلنگ ہے، یہ میل ایڈمنسٹریشن ہے. یہ جو یہاں پلانز بنے تھے جو میں آپ کو ذکر کر رہی ہوں، فلڈ پلانز، فلڈ پلان 4 یا فلڈ ریکنسٹرکشن پلان 4، کچھ بھی نہیں، یہ سب چیزیں اس میں لکھی تھی کرنے کو. بہرحال یہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہے. یہ بتائیے گا اس سے پہلے ہم شو کلوز کریں کہ آپ کیا لوگوں سے کہیں گے کہ کون سے علاقے کے لوگ مثلا کے پی کے میں اگر دینی ہے تو کیا امداد دیں، اور اگر سندھ میں دینی ہے تو کیا دیں، ذرا بلوچستان میں تو کیا دیں، بریفلی اگر آپ بتا دیجیے. ان کو ابھی بھی سب جگہوں پہ ٹینٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مسکیٹو نیٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، اور ادویات جو ہے وہ 4-6 گنا قیمت پہ مل رہی ہیں، مارکیٹ میں غائب ہیں، مارکیٹ سے بالکل غائب ہیں اور بہت زیادہ بلیک ہو رہی ہیں. ہمیں ادویات کے اوپر حکومت پاکستان کو بھی جو ہے وہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نہیں بنا پا رہے تو اس کو فوری بنیادوں پہ ہمیں اپنے پڑوسی ملکوں سے امپورٹ کرنی چاہیے. پڑوسی ملک دنیا بھر کو دوائیاں دیتے ہیں، ہم اگر تھوڑے دن لے لیں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اچھا، بہت بہت شکریہ فیصل عیدی صاحب ہم سے بات کرنے کا، اور اللہ آپ کو اور ہمت دے اور آپ کا کام آگے بڑھتا رہے، مشکلات جو لوگوں کی ہیں اس میں آپ آسانی پیدا کریں. ناظرین، اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.